اس کا ایمان اس پر لانا ہے، تاکہ اس نے ایسے دیکھا، پھو کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک شیطان کی تلبیس ہے۔ کتنے سال بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام؟ کوئی پتہ ہے کیا بیماری تھی ان کو؟ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کو؟ اللہ کہتا ہے ان کی بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ میرے بندے ایوب نے مجھے کہا، نادا کی، التجا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جی یہ ایوب علیہ السلام نبی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ یہ جو بیماری لگی یہ شیطان کے مس کرنے سے لگی ہے، یہ جن کے مس کرنے سے، شیطان جن کے مس کرنے سے۔ تو کتنا عرصہ وہ بیمار رہے، کیا کیا آزمائشیں آئیں۔ ایک عورت آتی ہے، بعض نے تو کتابوں میں لکھا نا کہ مرگی کی مریضہ تھی، ہاں اس کو جناتی مرگی تھی، اس کو دورہ پڑتا تھا، اس کو جن تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ ہاں یا رسول اللہ میں ضرور اس پر صبر کروں گی، مگر آپ یہ دعا فرما دیں کہ مجھ کو جب دورہ پڑتا ہے نا تو اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ دو باتیں ہوں گی صبر کی۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ میں کیونکہ یہی میرا موضوع بھی میرا یہی ہے، میں یہی بھائیوں کو بولتا ہوں، بہنوں کو بولتا ہوں کہ اس بیماری میں جو بے صبری کرے گا وہ مارا گیا۔ پھر کیل ٹھوکنے والے ملسن نے، ہڈیاں دل کھائی کرنے والے ملیں گے، تمہارے ہاتھوں سے ہی تمہارا بیڑا گر کروائیں گے۔ کوئی قبرستانوں میں گوشت پھینکوائے گا، کوئی تمہیں تعویذ دے گا، ہر وہ تم سے کام کروائے گا جس سے جنات طاقت پکڑتے ہیں، شیطان جن، کیونکہ اس نے جنوں سے مشورہ کرنا ہے۔ انہوں کی دوا وہ کہندا ہے یہ دے تاکہ میرا قلعہ جڑا نا پکا ٹھوکا رہے، کر دے کڈی اس دی نسلاں نوں بھی نہ میں چھڈ سکاں۔ کوئی بال لے لیتا ہے، کوئی ناخون لے لیتا ہے، کوئی کپڑا لے لیتا ہے، کوئی گوشت ملواتا ہے، کوئی چھت پہ پھنکواتا ہے، کوئی قبرستانوں میں پھیلاتے کرتا ہے نا ایسے۔ یہ علاج ہے، یہ علاج ہے ان چیزوں کا، شیطان کو بگانے کا۔ یہ تو شیطان کو پکا کرنے کے علاج ہیں۔ جادو ہے نا، تو اللہ کے نبی اللہ نے ایگزامپل دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، صحابہ سے بتایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا نا، تو آپ نے کون سے یہ ایسے کام کیا؟ اللہ نے ڈائریکٹ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے دور کر۔ نبی علیہ السلام، اللہ نے بتایا نا فرشتوں کے ذریعہ سے کہ جادو ہے، تو اللہ کے نبی نے تو ایسے نہیں کیا، جادو کٹ کے ہاتھ سے نہیں پکڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، پھر اللہ نے آپ کو صلاح دیا، خواب میں اللہ نے دکھایا۔ دعا کس سے مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ سے۔ یہ ایک طریقہ ہے، طریقہ اپنے آپ کو شیاطین کے چنگل سے چھڑوانے کا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اب دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے خواب میں دکھا دیا، درون ایک جگہ ہے، وہاں ایک کنواں ہے، ویران کنواں ہے، آباد نہیں ہے، اس کے اندر ایک کھجور کی جڑ ہے۔ آپ نے فرمایا، نشانی بتا رہے ہیں نا ان صحابیوں کو جن کو بھیجنا ہے جا کر نکلوانے کے لیے، کہ اس جڑ کی شکل ایسے ہے جیسے شیطان کے سینگ ہوتے ہیں۔ اس جڑ کے نیچے چھال ملے گی، اس چھال کے اندر کنگھی ہوگی۔ یہ اللہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ گئے، کنویں میں اترے، جا کر چھال کو نکالا، اس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے اس کو کھولا، آپ ہی کی کنگھی جو غائب ہوئی تھی وہ تھی، آپ ہی کے داڑھی کے بال اس میں تھے۔ وہ یہودی جو نبیل بن عاصم ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے وہ منگوا لیے تھے بال، اب اس نے بالوں پر جادو کر دیا۔ آپ کے بالوں جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے نبی کو دم کرو،
پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دم پڑا. پتہ ہے کون سا دم ہے جبرائیل نے جو کیا؟ بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیق. کتنا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، بی کام، سی کام، ڈی کام، زیڈ کام سارے کیے ہوئے ہیں، پھر بھی ناکام. سارے کر کے بھی پھر ناکام، کیونکہ دین سے دوری ہے نا. دین سے دوری، اللہ سے دوری. جب اللہ سے دوری ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت ختم. پھر تو شیطان غالب آئے گا نا، پھر شیطان اپنے پنجے گاڑے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے دم کیا. تم بھی کرو اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کرو، صبح شام پڑھو، 1 بار پڑھو، 3 بار پڑھو. دعا مشکل ہے. بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیق. گانا تو 1 منٹ میں یاد ہو جاتا ہے. میچ دیکھو تو پورا میچ یاد ہے، فلاں نے فلاں چھکا مارا، فلاں نے فلاں چوکا مارا. ہاں جی، وہ دین کے لیے رکھا ہوا ہے. مولوی کو نکاح پڑھانا تے مولوی، مر جاوے تے کوئی مولوی، نوانا ہوئے پیو نو تے مولوی، تے گالاں بھی وڈیاں کرنیاں مولوی نو. ہاں جی، اور کم تر بھی سمجھنا مولوی کو. اے مولوی صاحب بچہ بھیجے لگا ذرا دم کر دینا فون تے. ہاں جی، وہ خالی کراچی فلائٹ نہیں ہوتی تو سلف صاحب وہ جا رہا میرا ذرا جلدی فارغ کر دینا، اس نے دوبارہ کراچی آنا ہے. یعنی کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی، اور جان چھڑانی ہے کس کو لو؟ شیطان جن سے. رات نہیں پیا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. نبی نے فرمایا تم اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے ہو نا، اگر یہ دعا نہ پڑھو تو یہ بھی ساتھ وتی کرتا ہے. دعا آتی ہے کسی کو؟ تینوں آندی ہے نا، کتنے % بیٹھے ہو؟ آتی دعا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا. بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کروایا یاد. کون سی یونیورسٹی میں پڑھایا تمہیں یہ دعا؟ کتنا ضروری تھا تیری بیوی کو بچانا شیطان سے، اور تجھے بچانا شیطان سے، تیری نسل کو، تیرے نطفے کو بچانا. یہ دعا تیرے نطفے کو بچاتی ہے شیطان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جو پڑھتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ ساتھ وتی کرتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے. چھوٹی بات ہے، یہ پروسیس ہے، ایک نسل کے آنے کا پروسیس ہے نا. یا اللہ میرے بچے نے شیطان تو بچا، گوہ چبا کے شیطان دی تربیت دے رہے ہیں تو انہوں کہہ رہے ہیں شیطان تو بچا. خود ہی شیطان کا دیا ہوا نوالا کھلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے میرے بچے نے، میں نے شیطان تو بچا. خود جفا مارے آیا. صبح اٹھتے سب سے پہلے موبائل کھولیا، یا کوئی گانا سن لیتا، کوئی فلم لا لیتی. یہ تو اذان ہے شیطان کی. جھوٹ بول دیا، شیطان کی قوت ہے. جھوٹ بولنے والے بندے کے ساتھ اتنی قوت والا جن ہوتا ہے تم تصور نہیں کر سکتے. اور دن رات وہ جھوٹ بولتا ہے، دن رات اس کو قوت ملتی ہے. ایک تابعی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا ہمذات، میرا شیطان ایک دن میرے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کہتا اللہ کا واسطہ ہے بند کر دو اپنے یہ اعمال. میں جب تجھ پر آیا تھا تو اونٹ سے زیادہ مجھ میں قوت تھی، تیرے ان اعمال نے مجھے اتنا ضعف کر دیا ہے کہ جیسے چڑیا ضعیف ہوتی ہے. میرے اعمال دیکھیں نا، یہ ہمارے اعمالوں سے ہی، اچھے اعمالوں سے یہ کمزور ہوگا، برے اعمالوں سے یہ قوت پکڑے گا. اب کچھ برے اعمالوں کو میں نے اپنے تائیں اس کو اچھا مانا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہے ہی برے. غیبت کتنی بری گناہ ہے، کبھی اس کو گناہ سمجھا؟